ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے محرومین، بانیان مجلس کے محرومین، استاد شہید سبط جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دے ماما۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی وہ تاریخیں کہ جن میں وہ خاص مخصوص شخصیات سے متعلق، آج کی شب اس شہید سے متعلق ہے جس نے خود چلنا نہیں آتا تھا مگر اس نے اسلام کو چلایا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے مگر اپنے زمانے کے یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ ڈالا۔ یہی داستان کربلا بتاتی ہے کہ ہر شخص اس کاروان میں مہم ہے، اہم ہے، اور یہ کاروان اسی طریقے سے تشکیل دیا گیا۔ آج بھی وقت کا امام ہم سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہر شخص امپورٹنٹ ہے، چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اب اور اس دور کے اندر اس کاروان میں کیسے شامل ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، سن بھی چکے ہیں اور مجلس میں بتائی بھی جاتی ہیں اور ضروری بھی ہیں، بہرحال ضروری بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو بتایا جائے، اور پھر اس کے بعد جب آپ ولایت کا اقرار کر لیں تو اب اس کے بعد ولایت آپ سے تقاضا کرتی ہے کچھ، کیونکہ ولایت قیمت مانگتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شخص کا اچھا ہونا الگ ہے اور سوسائٹی کا اچھا ہونا الگ ہے۔ ایک شخص کا گناہ کرنا الگ ہے اور ایک پورے جامعے کا، معاشرے کا گناہ کرنا الگ ہے۔ ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے، ایک قوم کی ضرورت ہے، ایک امت کی ضرورت ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ امام کی خدمت میں جب ظاہری طور پر حکومت دی گئی، ظاہری، تو لوگ امام کے پاس آئے اور پھر انہوں نے کہا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لی حکومت؟ تو امام فرماتے میرے بازو قلم تھے، بازو کٹے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا مولا بازو کہاں؟ امت امام کے بازو ہوتی ہے، امت نہیں ہوگی امام اس موومنٹ کو آگے لے کے کیسے چلے گا؟ امت چاہیے، اور امت اسلام کے کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتی گئی، آہستہ آہستہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ایک ایسا شخص برسر اقتدار آ گیا کہ جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا،
اور لوگ اسے مسلمانوں کا خلیفہ کہتے تھے۔ سچویشن صرف ظاہری چند سالوں کی نہیں تھی کہ بس آپ بولتے کہ تھوڑے سال تو تھے، ہٹ جاتا کوئی اور آ جاتا، کچھ سالوں کا مسئلہ نہیں تھا، اصل میں باطن کائنات میں بشریت کے کمال کا مسئلہ تھا کہ اگر ایسا کام چلے گا، یہ موومنٹ چلے گی تو پھر بشریت قیامت تک مشکل میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی بہت سارے ہماری زندگی میں واقعات ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں، یا ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، کوئی حادثہ ہوا، ہم کہتے ہیں چھوڑو ہم نے کیا کرنا، تو آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا، کوئی نہ کوئی تو کرے گا۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کرنا ضروری ہے، آپ کو کام دینا آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ایسے زندگی میں ہر کسی کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی طرح بشریت کی تاریخ میں یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اللہ کا ولی اپنا خون نہ دیتا تو پھر انسانیت نے بچنا نہیں تھا، اور اس انسانیت کو بچانے کے لیے سید الشہداء اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا کام نہیں تھا، اس بچے نے جو کام کیا یہ چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام۔ کیسے دنیا کو پتہ چلتا کہ یزید اور یزید کا لشکر بے رحم ہے، ورنہ ہو سکتے تاریخ میں لکھ دیتے ہم نے تو بچوں کو پانی پلایا تھا، ہم نے تو فلانا کام کیا تھا، جیسے ابھی بہت ساری وہ باتیں کرتے ہیں، سافٹ کارنر ایجاد کرتے ہیں اتنے بڑے حادثے کو کم رنگ کرنے کے لیے۔ مطلب یہ تو 2 لوگوں کی جنگ تھی، یا مثلا یزید تو تھا ہی نہیں، یزید تو شام میں تھا، یزید کا کیا قصور تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ برسر میدان آیا اور اس نے بتایا کہ یزیدیت کا نظام کیا ہے، اور بالکل اسی طرح آج آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے سے تو کسی کا مقایسہ نہیں کر سکتے، نہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن راستہ اہل بیت نے ڈیزائن کیا ہے، ظلم، مظلوم، بقا، عزت، یہ مفہوم امام حسین نے دیے ہیں دنیا کو۔ اگر امام حسین یہ قیام نہیں کرتے تو یہ مفہوم دنیا کو سمجھ میں نہیں آتے، ظالم کون ہے، مظلوم، یہاں تو کوئی ظالم ہی نہیں ہے، کوئی مظلوم بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس ٹائم فلسطین میں کٹ رہے ہیں، دنیا ان کو دیکھ کے ہلی ہے، ان کو دیکھ۔ نان مسلم جو اس ٹائم سڑکوں کے اوپر ہے، ابھی 1 دن پہلے کی کل کی بات، ناروے میں بہت بڑا پروٹیسٹ کیا گیا، اصل کہیں سے مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان بھی وہ لوگ کو مسلمان نہیں ہے اپنے لباس سے، وہ پھول لے کر، کس کے لیے؟ جتنے شہداء ہیں ان بچوں کے لیے پھول لے کر جو ہے وہ اپنی سڑکوں پہ، ان کو کس نے کہا ہے؟ وہ کون سی مجلس سے سنتے ہیں؟ کانسیپٹ امام حسین۔ ظلم کے مقابلے میں دنیا بیدار ہو رہی، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ظلم نہ کریں۔ ظلم 2 طرح کا ہے، ایک ظلم وہ ہے جو آپ کسی پہ کرتے ہیں، ایک ظلم وہ ہے جو آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کی آیت ہے، اور کب اور یہ کہاں بیان کی گئی؟ جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی جب کہا قوم کو کہ عذاب دے دیں، عذاب نکل گئے، قوم سے باہر چلے گئے، قوم پہ عذاب نہیں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ظاہر ہے اللہ کے نبیوں کے اللہ کے ساتھ معاملات بھی ویسے ہی ہیں، تو تھوڑے سے ناراضگی سی ہو گئی، ترک اولا ہو گیا، تو اللہ نے تاریکیوں میں ڈال دیا۔ کس کو؟ اپنے نبی کو۔ تاریکیاں، حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے، درود بھیجو کہ برادر یونس، ان کے نبیوں کے تو بھائی ہیں، کہ انہوں نے خدا سے تھوڑا سا ایک کیا، مطلب عذاب آنا تھا، عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے 3 تاریکیوں میں ڈال دیا، 3 تاریکیاں۔ پہلی تاریکی یعنی اندھیرا، پہلا اندھیرا کیا ہے؟ رات، دوسرا اندھیرا سمندر، تیسرا اندھیرا مچھلی کا پیٹ۔ 3 اندھیروں میں چلے گئے۔ ٹائم فریم بعض روایات میں 6 مہینے ہے، بعض میں کچھ دن ہے، بہرحال چلے گئے، پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی، یہ ان کی اپنے زبان سے خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے
تیرے، انی کنتو من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پروردگار۔ اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، کیا کیا؟ تھوڑا سا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اتنے عرصے تک یہ پڑھتے رہے تو پھر خدا کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی خدا نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور انہیں نجات دی، کیونکہ وہی ہے نجات دینے والا۔ عزیزان محترم، ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کوتاہی کر دینا، غفلت کر دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، حرام نگاہ اٹھا لینا، غلط چیز سن لینا، غلط فکر ذہن میں لے آنا، یہ کیا ہے؟ ہم اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم دو ہیں۔ اسلام آپ کو آپ کے بدن پہ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ زبردستی اپنے آپ کو نہیں کر سکتے کہ میں کوئی نقصان پہنچاؤں۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے بدن پہ ظلم کر رہے ہیں۔ شوگر ہے، آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، ظلم ہے۔ فلاں ڈاکٹر نے کہا ہے یہ دوائی ہے، جو بھی بہرحال آپ کو اگر کہا ہے تو ظلم ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی آپ کو۔ روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن اگر آپ کو صحیح ڈاکٹر آپ کی صحت کے حساب سے منع کر دے تو جائز نہیں ہے روزہ رکھنا۔ یعنی اسلام اتنا آپ کو خیال رکھ رہا ہے۔ بدن کی بات کر رہا ہوں تو نفس کی کتنی ضرورت ہے۔ نفس الگ ہے، آپ کے بدن سے الگ ہے، آپ الگ ہیں، نفس الگ ہے۔ بدن وسیلہ ہے، بس کچھ عرصے کے لیے بدن یہیں رہ جائے گا، نفس پرواز کر جائے گا، روح نکل جائے گی آپ کی۔ اب ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے بدن پہ شاید کسی گناہ کے اثرات ہوتے ہوں، لیکن زیادہ ظلم وہ اپنے نفس پہ کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم جو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کیا میں آپ کو تو نہیں خدا نخواستہ کہہ سکتا، میں خود اپنی طرف متوجہ ہوں۔ میں اپنے آپ سے یہ اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں، کبھی ایسے جملے منہ سے نکل گئے، کسی کا دل دکھا دیا، کبھی اونچا بول دیا۔ میرے ساتھ میری ٹیم ہوتی ہے، کبھی مجھے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو کبھی میں اونچی آواز میں ان سے بات کر لیتا ہوں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ اور اب اس طرح کی اور بہت ساری غلطیاں جو میں کرتا ہوں، تو کیا میں اس کی بارگاہ میں جا کر جھک رہا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی نے تھوڑی سی جملے کہے اور کئی عرصے تک کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا میری زندگی میں مجھے ٹائم ملتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدہ کروں اور یہ کہوں کہ پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر؟ کتنا انسان اپنی زبان، اپنی چیزیں آگے رضان محترم بس اسی سے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہ پروردگار نے جو ہماری گفتگو ہے ایک ایسی سوسائٹی کی ہے جو امام کو ریکوائرڈ ہے، اور یہ تھوڑی بہت جو گفتگو ہم کر رہے ہیں ہم اسی سوسائٹی کو بلڈ کرنا، آزاد ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے، مدارہ یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھے، صابر ہو، اس کے اندر صبور ہو، اور یہ جتنی کوالٹیز ہم آہستہ آہستہ بیان کر رہے ہیں یہ ساری ہے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہونا، حسن اخلاق ہونا، اس کے اندر حیا ہونا، جب یہ ایک ایسی کمیونٹی بلڈ ہوگی تو امام آئے گا۔ اب ولایت کو تو آپ نے مان لیا نا، اب آپ کو بار بار ولایت کے لیے تو نہیں کر سکتے نا۔ دیکھیں دو طرح کی تقریریں ہیں ہمارے پاس، بس دو ہی ہیں، تیسرا آپشن ہمارے پاس بھی تھوڑا ہی ہے۔ ایک وہ ہے کہ آپ ولایت کو قبول کروائیں، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب جو مجلس میں پڑھتے ہیں ان میں سے ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی کے ساتھ، تو ہمارے ایک بہت اچھے نوا خان ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے، تو ہم سے وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ مولانا بہت فضائل نہیں پڑھتے، مطلب بہت اس طرح فضائل نہیں پڑھتے کہ لوگ اونچی آواز میں نعرے مارے یا یہ مارے، تو انہوں نے بڑے آرام سے ڈیفائن کیا اس کو، بڑی لاجیکل بات تھی۔ انہوں نے دوسرے دوست سے ان کو کہا دیکھیں آپ کا کام ہے مولا کی ولایت کا مقدمہ لڑنا، آپ مقدمہ لڑیں، یعنی کوئی امام کو مانتا نہیں ہے، آپ ایسا بیان دیں جیسے امام کو آپ کو قبول کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مقدمہ لڑا، بھائی مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے، میں اپنے موقف پہ دلائل لے کر آتا ہوں۔ میں دلائل لے کر آیا، کیا دلائل لے کر آیا؟ ساری حدیثیں دلائل لے کر آیا، ساری چیزیں دلائل لے کر آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا
مگر میری نسبت علی کے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون، لا نبی بعدی، بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک دلیل ہے، شب ہجرت دلیل ہے، دعوت ذوالعشیرہ دلیل ہے، جنگ احد دلیل ہے، جنگ بدر دلیل ہے، جتنی جنگیں ہیں سب دلائل کے ساتھ، اور آخر میں غدیر کا میدان دلیل، من کنت مولا فہذا علی۔ اب یہ ساری دلیلیں، اور یہ دلیلیں پھر ساری زندگی آپ چلتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے۔ یہ ہے مقدمہ۔ یہ مقدمہ کب ہے؟ کہ جب کوئی ولایت کو نہیں مان رہا۔ تو ہمارے دوست نواں خان نے کہا کہ دیکھیں اب پبلک نے مان لیا، مثلا مان لیا، اب ماننے کے بعد کیا کرے؟ تو کہا پھر یہ مولانا بتائیں گے اب کیا کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایک آدمی مقدمہ لڑا ہے، ایک آدمی ولایت کو قبول کر کے پبلک آ گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے اب آپ صبح اٹھے ہیں ولایت کو مان کے، تو اب آئیے، ولایت خون مانگتا ہے، ولایت قربانی مانگتی ہے، ولایت برین مانگتا ہے، ولایت اسٹریٹجی مانگتی ہے، ولایت کو سوسائٹی چاہیے، ولایت کو ہر سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ چاہیے، ولایت کو نظام چاہیے، فوج چاہیے، اکنامکس چاہیے، آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، ولایت۔ تو اب وہ سوسائٹی کیسے ڈیزائن ہوگی؟ تو وہ سوسائٹی انہی کوالٹیز سے ڈیزائن ہوگی ذہن محترم۔ تو پہلی چیز جو کہ ہمارا فوکسڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین کا اپنا جملہ ہے، وہ جملہ کہ جو انہوں نے آخری وقت میں کہا کہ جب دشمن خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا، امام دشت کربلا میں تھے، تو امام نے کہا اگر تم دین نہیں رکھتے، اگر تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، اور اگر تم دنیا کے بندے ہو تو کم از کم آزاد تو رہو، یعنی آزاد رہو، اگر دنیا کے بندے ہو تو آزاد تو رہو اپنی دنیا میں، یعنی میں ابھی زندہ ہوں اور تم خیموں پہ حملہ کر رہے ہو۔ اصل کانسیپٹ یہی ہے، آزاد، آزادی میں اور آزاد میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک آزادی ہے، ایک آزاد ہے۔ جو آزاد ہے وہ کہیں پہ بھی ہو وہ آزاد رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم حضرت حر کی بات کرتے ہیں، حر اصل میں آزاد تھا، تبھی اس کو کوئی چیز اس کی آزادی کو روک نہیں پائی۔ تو امام حسین نے بھی کہا حر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا، یعنی حر یعنی تم آزاد ہو۔ یہ آزاد ہونا، اور روایت ہے الحر، جو حر آزاد ہوتا ہے وہ ہر مشکل میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ایک جنگ ہے جو مولا کائنات نے جنگیں لڑی، جنگ میں پہنچے، دیکھا پانی پہ دشمن کا قبضہ ہے، دشمن کا قبضہ ہے۔ اصحاب نے کہا مولا اگر یہ پانی نہیں ملا تو جانور بھی مر جائیں گے، اور ہمارے یہاں بھی پانی کے بغیر کیسے جنگ لڑی جائے؟ تو امام نے کہا حملہ کرو، حملہ کیا، پانی آزاد کرا لیا، اب پانی مل گیا۔ اب ایک نے کہا مولا دشمن پہ پانی بند کر دے، یہ پیاس سے مر جائیں گے۔ دیکھیں فرق ہے آزاد میں اور غلام میں۔ امام نے کیا کہا؟ نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ان کو بتا دو پانی آزاد ہے تمہارے لیے۔ یہ ہے امام جو اللہ کا نمائندہ ہے، ہر حالت میں، ہزاروں میں ہے، جانور بھی ہیں، امام کے پاس جنگ میں ہے، کہیں پر مسلمان لڑے، ان کے اسیروں کو، ان کے لوگ جو مردہ تھے ان کو لا کے رکھا ہوا، ان کے اسیروں کو ان جنازوں کے پاس سے گزارا، انہوں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، چہروں پہ نشان پڑ گئے۔ جیسے رسول کی خدمت میں آئے، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ہمیں اسیروں کے پاس۔ پیغمبر نے حضرت بلال کے اوپر تھوڑی سختی کی، یہ کیا کیا؟ اصل یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کے اسیروں کو ان کے مقتل گاہوں کے پاس سے گزارا جائے، اسلام قانون۔ کربلا میں ہوا، اصل وہاں تو قانون ہی نہیں تھا نا، وہاں تو انسانیت ہی نہیں تھی۔ یہ کون سا قانون تھا کہ بدنوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں؟ قانون نہیں تھا۔ بچوں کو پانی دیا جائے، قانون نہیں ہے۔ تو آزاد ہونا، چاہے جتنی مشکل کے اندر ہو مگر آزاد رہو، آزاد۔ شخص ہے ابن حمیر، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام کے دور کے بعد پیسے والا ہے، عزت بھی ہے۔ ہارون رشید نے پکڑ لیا، زندان میں ڈال دیا، 4 سال زندان میں رہا، 120 کوڑے لگے۔ کیوں؟ امام کے شاگردوں کے نام بتا دو۔ 120 کوڑے لگے، بریکٹ میں۔ جو صحیح مومن ہے
اس کی ایک کوالٹی رازوں کو چھپانا ہے. کیا ہے؟ راز کو. اور جو اہل بیت کے ساتھ ہوتے تھے ان کے لیے یہ خاص تھا. اتنے پر اسرار ہوتے تھے کہ آپ جانتے ہیں جو 4 نواب ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد. امام کے 4 نوابوں میں سے ایک نواب جو تھے ان کے اور ان کے بھائی، حالانکہ ان سے سینئر تھے، بہرحال وہ تھا، کہا ان کو اللہ نے نواب، یعنی امام نے ان کو نواب نہیں بنایا، ان کو کیوں بنایا، اپنا نائب کیوں بنایا؟ تو فرمایا کہ ان کی ابا کے اندر بھی اگر امام ہوں گے اور کوئی پوچھے گا امام کہاں ہے، ابا کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے تو یہ نہیں بتائے گا کہ امام کہاں ہے. تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا ہر چیز نہیں ہر جگہ بول دینی چاہیے، تھوڑا سمجھدار انسان. بتایا 4 سال زندان میں 120 کوڑے لگے، نہیں بتایا. کاروبار برباد ہو گیا، سب 4 سال بعد چھوڑ دیا. باہر نکلے کچھ بھی نہیں ہے. 5 لاکھ درہم کا مالک تھا شخص، کچھ نہیں تھا، ختم ہو گیا یا برباد ہو گیا یا چھین لیا. باہر نکلا، ایک شخص نے اس کا قرضہ دینا تھا 10,000 درہم. اس کو جب پتہ چلا کہ یہ آیا ہے مشکل میں ہے، اس کو تو 1 درہم کی ضرورت ہے، اس کو پیسے دینے تھے. شخص شریف النفس تھا. اس نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ دیکھو وہ مشکل میں ہے، اس کے پیسے دینے ہیں مجھے، گھر بیچو، گھر سے نکلو، گھر کہیں اجارے پہ کرائے پہ لیتے ہیں. گھر بیچ کر معاملہ کیا، پیسے لیے، اس کے پاس گئے کہ یہ لو. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں پیسے؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کیا، تمہارے مجھے پیسے نہیں. کہا وہ تو مجھے پتا ہے تم نے میرے پیسے دینے، مجھے 1 درہم کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے؟ کہا میں نے اپنے گھر کو بیچا ہے. کہا مگر تم نے امام کا قول نہیں سنا کہ جتنا بھی کوئی شخص تمہارا مقروض ہو کبھی اسے اس کا گھر سے خالی مت کرنا. روایت ہے، یہ معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے. اگر آپ کا کوئی مقروض ہے، آپ کو کسی نے دینا اور بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، بینک کرپٹ ہو گیا، حادثہ ہو کچھ، وہ گھر ہے، آپ یہ نہیں کہیں گھر بیچ کے دو، اسلام منع کرتا ہے. کہا تم نے نہیں سنا مگر کہ امام فرماتے ہیں کہ گھر بیچنا نہیں ہے، کسی کو گھر مت بکواؤ. وہ کہاں جائیں گے اس کے گھر والے؟ کہا یہ واپس لے جاؤ. کہا میں نے کہا نہیں واپس لے جاؤ، معاملہ فسخ کرو اور اپنی اولاد کو اپنی گھر میں رکھو. آزاد، جو آزاد ہوتا ہے وہ مشکل میں بھی آزاد ہے. وہ چاہتا تو کر سکتا تھا مگر نہیں کیا. تو یہاں جو گفتگو اس کے نیچے انڈر میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرو. لوگوں کے حقوق، جو حق آپ کے اوپر ہے اس کو ادا کیا جائے. یہ معاشرے، دیکھیں معاشرہ میرے اکیلے سے نہیں بنے گا، نہ آپ کے اکیلے سے بنے گا. معاشرہ ہر طرح کے پروفیشن سے تشکیل پاتا ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ سب ایک جیسے ہوتے، ایک جیسے ہوتے تو مثلا ابھی یہاں پہ کتنے لوگ الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا جو مجلس قائم کر رہے ہیں کتنے الگ لوگ ہیں. کوئی سیکیورٹی کر رہا ہے، کوئی اسکاؤٹ دیکھ رہا ہے، کوئی ساؤنڈ سسٹم پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی لائیو کر رہا ہے. 100 کام ہے نا. کسی کا کام ہے فرش اعضاء کو بہتر کرنا. اگر سارے مولوی ہوتے تو سنتا کون؟ ہر کسی کی الگ ڈیوٹی ہے نا. معاشرہ ایسی، جب معاشرہ مختلف لوگوں سے تشکیل پاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق بن جاتے ہیں. میرا آپ کے اوپر کیا حق ہے، آپ کا میرے اوپر کیا حق ہے. اس کی بہترین کتاب کون سی ہے؟ ایک ہمارے پاس ایک اوریجنل ٹیکسٹ ہے. اوریجنل میں اس لیے بار بار بولتا ہوں کہ جو قالا معصوم یعنی قالا امام ہے، کسی نے رائٹر نے نہیں لکھی، اوریجنل ٹیکسٹ ہے حقوق کے اوپر. کیا ہے وہ؟ آپ دیکھیں نا معاشرے میں رہتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن میں بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کہ تاکہ ان کو پتا چلے. معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں یہ ٹیکسٹ نہیں پڑھا، یہ کتاب نہیں پڑھی، تو پھر ہم معاشرے میں حقوق کیسے ادا کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ. پھر آپ بولتے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. امام زمانہ کا کیسے ظہور ہوگا؟ آپ کو حقوق ہی نہیں پتا ایک دوسرے کے. حقوق ادا کرنے ہیں زان محترم، ہر شخص کو حقوق ادا کرنے. اوریجنل ٹیکسٹ کون سا ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد. امام نے رسالہ حقوق لکھا ہے. کیا نام ہے؟ رسالہ
اس کو آج جا کر گوگل کیجئے گا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، فرینچ میں، سواحلی میں، دنیا کی ہر زبان میں لکھا ہوا ہے. چھوٹا سا کتاب ہے، تشریح نہیں کہہ رہا، تشریح ابھی ہم انشاءاللہ اردو کے اندر ترجمہ کر رہے ہیں 400 صفحے کی. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہمارے دوست موجود بھی ہوں گے یقیناً مجلس میں، پروفیسر ثقلین زیدی صاحب، انشاءاللہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ منظر عام پہ آئے گا تاکہ اس حقوق کو تشریح بھی کی جا سکے. عزیزان محترم، حقوق، تھوڑے سے حقوق بتا. کس کے حقوق ہیں؟ والد کے اولاد کے اوپر، اولاد کے والد کے اوپر، ہمسائے کے حقوق، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، جو کام کرتا ہے اس کے حقوق، یعنی میاں بیوی کے حقوق. یہ سب حق ہیں. جب آپ کو کسی کے حق کا پتہ ہی نہیں تو آپ ادا کیا کریں گے؟ حق پتہ تو ہونا چاہیے. والد کا حق کیا ہے؟ یہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں. والد کا حق کیا ہے؟ کہ جب وہ کمرے میں داخل ہو تو آپ کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ کے والد کا آپ کے اوپر حق ہے. امام فرما رہے ہیں اپنے والد کو نام سے مت پکارو، اپنے والد کو انگلی کا اشارہ مت کرو، اپنے والد کے آگے مت چلو. یہ معصوم نے تعلیم فرمائے ہیں. اور اس طرح پورا معاشرہ ڈیزائن ہوتا ہے. اگر ہم ہر کوئی اپنا حق ادا کر لے، کبھی بھی کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا معاشرے کے اندر. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں پڑھا ہی نہیں جاتا، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیسے لوگوں کا. اور اس سے بڑھ کر اللہ جسے کوئی پوسٹ دے دے، کوئی ڈیوٹی دے دے، اس کے حقوق پھر لوگوں کے اوپر کیا ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، مولا مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، بیت المال میں سے بانٹ رہے ہیں. امام کی بہن آئی، بہن، سگی بہن آئیں، امام نے 30 درہم دیے. تھوڑی دیر میں اسی وقت ایک کنیز آئی، امام نے اس کو 30 درہم دیے. امام اور امام کے ماننے والوں میں فرق ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو نظر آئے گا. امام کی بہن نے کہا میں بہن ہوں، میں عرب ہوں، میں آزاد ہوں، مجھے بھی 30 درہم؟ یہ کنیز ہے، یہ کسی اور زبان کی ہے، اس کو بھی 30 درہم؟ امام نے کہا بہن کو خاموش ہو جائیں، یہ بیت المال ہے، یہاں سب برابر ہے، سب برابر ہے. یہاں کوئی بڑا چھوٹا، کوئی رشتہ دار، کاش کوئی حکمراں سمجھ لیتا، کاش ذرا سی جھلک ہی لے لیتا. امام نے پھر فرمایا بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ برباد کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ سارے جتنے بھی حقوق، رول تھے، سختیاں تھیں، حد حدود تھے، وہ صرف اپنی عوام کے اوپر تھے، اور جو اس کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے اوپر کوئی حدیں جاری نہیں کرتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، مطلب ہم بھی اس میں شامل ہیں. کبھی کبھی سگنل توڑ کے ہماری گاڑی نکل جاتی ہے تو ہم پیچھے سے کچھ بولتے ہیں. مطلب جو کوئی استثناء ہو، ایکسیپشنل بات ہو، الگ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقوق سب کے لیے ہیں. اب آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، مطلب ہمارے دوست بیٹھے ہوئے دبئی میں رہتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. میں کسی کا کوٹ بھی پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ دبئی کا سگنل پاکستان کے آئین سے زیادہ مضبوط ہے، کوئی نہیں توڑتا. کیوں؟ باقی چیزیں اپنی جگہ الگ ہے، لیکن سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا. تو اب جو حقوق سب کے لیے ہیں سب کے لیے کریں، جو چیز آپ سب کے لیے کر رہے ہیں. بنانا پڑتا ہے نا، معاشرہ بنانا، یہ ہم سب کا فرض ہے. کل کو ہمیں بھی کوئی کرسی ملے گی، کل کو ہمیں بھی کوئی جاب ملے گی، کل کو ہم بھی کوئی کام کریں گے، کل کو ہم بھی کہیں نہ کہیں تو بیٹھے ہوں گے. اگر آج میں
کوئی بھی میرے پاس آپشن ہے، پوزیشن ہے، اس میں میں لوگوں کو برابر یا عدالت کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا، تو کل امام زمانہ کی حکومت میں میری کوئی نوکری ملے گی؟ مجھے کوئی جاب ملے گی؟ آپ کو نہیں ملے گی۔ اب کہیں نہ کہیں ہم بھی خطا کار ہیں، مطلب ظاہر ہے ملائکہ تو نہیں ہے، غلطی نہیں کریں گے، کوتاہی تو ہوتی ہے ہم سے، خدا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اذان محترم کوشش تو کرے آدمی، حق لوگوں کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ خطبہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا، میری اس لیے پوری کوشش ہے کہ کالا معصوم ہی پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی مجلسیں بہت پڑھ لیں اور معاشرہ جو ہے وہیں کھڑا ہوا ہے۔ معاشرہ اوپر جائے گا جب کالا امام صادق یا کالا امام باقر ہوگا۔ مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام نہج البلاغہ میں امام نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا ہے، غالباً میں کل کوشش کروں گا انشاءاللہ، وہ زیادہ وقت ابھی بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے اور شبیہ جو ہے وہ جھولا بھی برآمد ہونا ہے۔ امام کی جو اس ٹائم ایج ہے وہ 62 ایئرز 62 سال ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ایج ہے 30+ ہے۔ امام نے غالباً ایک جنگ سے واپس آ کر اپنے بیٹے کو خط لکھا ہے، نامہ، کہا کہ ایک بوڑھا باپ ایک جوان کو خط لکھ رہا ہے، 100 سے زیادہ، more than 100 سفارشات ہیں جو امام نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، بہترین اخلاق پہ مبنی یہ امام کا لیٹر ہے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا اس میں سے زیادہ چیزیں پڑھوں، آج ایک آدھ چیز آپ سے پڑھ کے التماس سے دو۔ امام نے بیٹے کو لکھا ہے، بیٹا جو چیز اپنے لیے پسند کرو، جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ مثلا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تو دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی مت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھی رہے، تو تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہو۔ تم چاہتے ہو تمہاری ناموس پہ، تمہاری ماں بہن پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، تو تم بھی کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ سے مت دیکھو۔ یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم اپنے لیے سوچتے ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی کرو۔ کتنا بہترین ایک جملہ ہے معاشرہ سازی کے لیے، جو اپنے لیے پسند ہے۔ اور دوسری روایات بھی ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ دوسری روایت ہے، یہ الگ سے ہے۔ یہ اب مومن بھائی میں بے شک آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، پہلے تو ظاہر ہے وہ ہوگا، اس کے بعد آپ دوست احباب ہوں گے۔ عزیزان محترم یہ پریکٹیکل ہے۔ اچھا آپ دوسرے چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں، آپ کیا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیا آپ اپنے سگے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں؟ مطلب میں کوئی کپڑا خریدوں، کوئی چیز مجھے اچھی لگے، ہو سکتا ہے شاید اس کو ضرورت نہ ہو، نہ دے، وہ الگ بات ہے، لیکن کیا واقعاً آپ کہتے ہیں کہ یہ میں اس کو دے دوں یا میں اس کے لیے لے جاؤں؟ یہ مثلا آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں یتیم بچے ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ہو سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آئے، یا آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں XYZ، یا آپ کمپنی میں آپ کے آفس کے باہر جو گارڈ بیٹھا ہوتا ہے اس کی سیلری کیا ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں، کبھی کچھ لیا، آپ نے سوچا چلے ایک دفعہ میں اس کے بچوں کے لیے بھی کچھ لے لوں؟ کیوں نہیں ہے ایسا؟ سوچیں کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اصل مومن، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ مجھے کل کو بلانا چھوڑ دیں گے، میں ایسا مومن نہیں ہوں، مومن کی صفات میرے اندر نہیں ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ میں ایز اے مولانا یا طالب علم، میں جب یہ چاہوں کہ کوئی میری برائی نہ کرے، بھائی مطلب ویسے بیٹھ گئے، تو مجھے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی دوسروں کی برائی کی کم از کم، مطلب ایسی چیز جو آج کل فیشن برائیاں کرنا نا، آج کل تو دو چار لوگ بیٹھ جائیں تو، یا مولوی صاحب بیچارے سنتے رہتے ہیں،
یا پھر نوا خان سنتا رہتا ہے، یا ہمارے ہاں تو آج کل محرم میں تو یہی ٹیبل آف ٹاک ہوتی ہے، سبیل پہ کھڑے ہو کے جب چائے پی رہے ہوتے ہیں یا پانی پی رہے ہوتے ہیں تو یہی ڈسکشن ہے نا ہماری. تو آپ کوشش کریں جانے محترم، اگر آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ دوسرے کے لیے بھی. یہ سوسائٹی کی فارمیشن ہے. کمیونٹی اسی طرح ڈیزائن، انشاءاللہ کل خدا فرصت دے گا تو میں وہ لیٹر آپ کے پاس میں لے کر آؤں گا اور آپ کے سامنے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو بیان کروں گا. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا ولایت آپ قبول کر چکے ہیں، یہاں پر آئے ہیں ولایت کو اطاعت کرنے، یہاں آئے ہیں مولا کو مان چکے ہیں آپ. اگر نہیں مانے تو میں آپ کو پتہ بھیج دیتا ہوں، وہاں پہلے مجلس سن کے آیا کریں، پھر میری مجلس میں آیا کریں. مولا کو ماننے کے بعد اب مولا کی ماننی ہے. یا سوسائٹی یا سبحان ماش خدا سلامت رکھے اور انہی نعروں پہ قائم اور دائم رہے انسان. جان محترم، مولا کائنات شخصیت ایسی ہیں کہ جو جڑ گیا وہ پار ہو جاتا ہے. اور بڑے بڑے علماء جنہوں نے اپنا وقت نجف میں گزارا اتنے مضبوط اور اتنے اسٹرانگ تھے کہ واقعاً یعنی ہم جب امام کو مانتے ہیں، یعنی امام نے اپنی زندگی میں کیا کیا دیکھا، کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر انسان کو اپنی زندگی بھی ویسی گزارنی چاہیے. آیت اللہ اصفہانی جو مراجع ہیں، ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں ان کی خدمت میں گیا نجف میں، مولا کا حرم ہے، نماز غالباً وہ پڑھاتے تھے وہاں پہ. میں ان کے پاس گیا نماز کے بعد، مجھے مشکل تھی، مالی مشکل تھی، پریشانی تھی، پیسے کی ضرورت تھی. انہوں نے بولا کل آ جانا، کل اسی وقت آ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کل دن میں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، بیٹے کے گلے کو کاٹ دیا منافقین نے. کل سب بھول گیا. کل اس ٹائم جنازہ، اتنا رش، ہر کوئی آیا ہوا، بہت بڑے عالم دین تھے، ہر کوئی جنازہ. جب جنازہ لے کر جا رہے تھے نجف کی گلیوں سے تو ایک جگہ پر گلی تنگ ہو گئی، یعنی بہت پتلی سی ہو گئی، ایک آدمی گزر سکتا تھا. کہا اس سے میں گزرنے لگا تو وہ میرے ساتھ تھے آگے. انہوں نے مجھے قریب کیا، اپنے جیب سے پاکٹ نکالا، کہا یہ لو چھپ کر کے لے لو. کہا میں پریشان ہو گیا کہ بیٹے کا جنازہ ہے مگر جو بات میرے سے کہی تھی وہ ان کو یاد ہے. یہ ہے ولایت. جب اندر اتر جائے تو طوفان بھی ارادوں کو کمزور نہیں کرتے. ولایت ہے. یہ ولایت کربلا پہنچی ہے، اور جو اس ولایت میں ضم ہو گئے تھے کربلا انہیں ہلا نہیں پائی، دنیا نہیں ہلا پائی، انہوں نے دنیا کو ہلا دیا. آپ کے سامنے ہے آج کتنی مشکلات، کتنا، لیکن آج آپ دیکھیں دن بدن مجلس آپ کے اپنے ہمارے شہر کے اندر کتنی عزاداری ہے، بڑھتا جا رہا، یہ کارواں بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کاروان کا سالار خود حسین ہے، امام حسین ہے. جو امام سے جڑ گیا وہ متصل ہو گیا. کسی طریقے سے جڑے رہیں. میں بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوں، بیٹا کچھ بھی کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو مولانا بننا ہے، نہیں ہے، کسی طریقے سے جڑے رہیں. مثلا سلام پڑھ لیا کریں، کہیں مجلس میں جائیں، مرثیہ پڑھ لیا کریں، آخر میں زیارت پڑھا دیا کریں، شروع میں قرآن کی تلاوت کر دیا کریں، حدیثیں، کوئی چیز ہو جو اس سسٹم سے جوڑ کے رکھے. جو اس سے جڑے گا وہی کامیاب ہے. کم المقدسہ آپ جانتے ہیں کتنا بڑا حوضہ ہے، کتنا بڑا، کس نے بنایا؟ آیت اللہ حائری، عبد الکریم حائری. آ جائے بچپن سے کس چیز کی وجہ سے مشہور تھے آپ کو پتا ہے؟ نوحہ خوانی کی وجہ سے. نوحے پڑھا کرتے تھے، جہاں پر نوحہ ہو
کچھ ہو تو کہتا اچھا وہ نوحہ پڑھتا ہے، اس کو بلاؤ۔ نوحے پڑھتے 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 نجف ادھر اس مقام پہ پہنچ گئے کہ کم کا حوضہ آ کر بنایا ہے، کم کا حوضہ۔ اور مقام کہاں پہنچ گیا کہ کچھ مہینوں کے جو اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ملتی تھی ختم ہو گئی۔ بیوی کے پاس آئے، بیوی میں نے تو یہ سب آپ کے لیے کیا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اور آپ کے بھائی کی ذمہ داری ہے، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تھوڑی سی ناراضگی سے تھوڑا سا آپ کی ذمہ داری، چلے گئے۔ دوسرے دن صبح فجر میں اٹھے، دیکھا خادم آیا، کہتا ہے کوئی شخص آیا ہے۔ کہا کون ہے؟ وہ ٹوپی ووپی پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں بیگ شیگ لے کے آیا ہے۔ کون تھا؟ کوئی بزنس مین تھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں کہیں اور جا رہا تھا تو رستے میں کم آیا، مجھے زری یعنی گنبد نظر آیا تو مجھے ایک دم خیال آیا یہ نہ ہو کہ میں کہیں مر جاؤں تو کم از کم اپنے خمس تو ادا کر دوں، تو مولانا صاحب میں آیا ہوں اپنی ساری معاملات لے کے، جو اس میں سے بنتا ہے وہ ادا کر لیجیے۔ کہا جو اس نے دیا اس سے پورے سال کا اسکالرشپ تھی طالب میں بی بی کی خدمت میں گیا۔ مشہور کس کی وجہ سے تھے؟ نوحے پڑھ دے۔ ایک شخص کو رولا دینا، ایک شخص کو۔ کتنی ایسی مجلسیں ہیں علماء کی زندگی میں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں۔ ایک پڑھنے والا ہے اور ایک سننے والا ہے، اور آج تو اس ماں کہ جس کے بچے کو کئی دفعہ شہید کیا گیا، بہت سارے لوگ شہید ہوئے کربلا میں، لیکن یہ بچہ ایک سے زیادہ دفعہ شہید ہوا ہے۔ روز عاشور ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرے گا؟ امام کا یہ استغاثہ بلند ہوا، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ امام نے دیکھا کہ خیموں سے کچھ شور بلند ہو رہا ہے، امام خیمے میں آئے۔ امام نے کہا میں ابھی زندہ ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی نہ کرے۔ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے اس بچے کو آرام نہیں آ رہا۔ چھوٹا سا بچہ ہے یہ۔ خدا بے اولادوں کو علی اصغر کے صدقے میں اولاد دے۔ جو بچے مریض ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ باب الحوائج ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے، حاجتوں کا۔ مشکلوں کو بھی بتا گئے علی اصغر کہ میں مشکل کشا ہوں، مشکل کشا، مشکل کشا ہوں۔ امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچہ خاموش ہو گیا، جیسے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ میری آخری آغوش ہے۔ عزاداران محترم، امام بچے کو لے کر نکلنے لگے۔ ایک چھوٹی سی بہن دیکھ رہی ہے، سلام ہو اس بچی پر جس نے سب کو جاتے دیکھا۔ کبھی جوان علی اکبر کو جاتے دیکھا، کبھی بھائی قاسم کو جاتے دیکھا، کبھی چچا عباس کو بھیجا۔ آپ تصور کریں اس بچی کو اللہ نے کیا قلب دیا تھا، یہ بچی کیسے یہ دیکھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ چھوٹا بھائی جا رہا ہے، اس کو تو پانی ملے گا، اس کو تو پانی ملے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا عاشورہ ہو گئی تو اس بچی کو جب پہلی دفعہ پانی ملا نا تو اس فوراً بچی نے کہا بھیا اصغر پانی آ گیا۔ ہاں آزادار روئیے،
رباب کے بیٹے کا بڑا حق ہے آپ کے اور ہمارے اوپر، بڑا حق ہے بیوی کے اس بچے کا، بڑا۔ امام بچے کو لے کر چلے، ابا میں لپیٹا، چل دیے۔ دشمن سمجھا قرآن لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہی ابا کو ہٹایا دیکھا قرآن تو نہیں، قرآن کا پارا ہے۔ امام نے کہا مجھے پانی نہیں دیتے، اس کو پانی دو۔ بعض مقتل کہتے ہیں امام نے دشت کربلا میں بچے کو لٹا دیا۔ مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ بچے کے لب اور زبان ایسے تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر آ گئی ہو۔ اشکیا کے لشکر میں چہرے چھپا کر رونے لگے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں بچے کو؟ شمر ملون نے دیکھا یہ بچہ کہیں جنگ جیت نہ جائے، ہرملا کے چند تیروں میں سے ایک تیر نہ جانے کس آرزوؤں سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہوگا۔ ہرملا کا تیر آپ جانتے ہیں کیسا تھا؟ سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہا، ایک اسلام میں ذبح کیا جاتا ہے، ذبح خنجر جو ہے وہ گردن کی رگوں پہ چلتا ہے، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ کچھ اسلام میں ذبح ایسے ہیں جن کو ذبح نہیں کرتے، نہر کرتے ہیں۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کی گردن میں تیز دھار سے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہرملا کے تیروں سے ذبح نہیں ہوا، یہ نہر ہوا۔ تیر اتنا بھاری تھا، اس تیزی سے آیا کہ ابھی علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں میں بابا کو مسکراتا ہوا دیکھ، وہی مسکراہٹ رہ گئی، اپنے بابا کے بازوؤں پہ پلٹ گیا، تیر امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ ننھا سا بچہ ہے، تھوڑا سا خون ہے، نہ آسمان جائے نہ زمین لے، محاسن پہ لگا۔ صبح سے زہرا کا لال پیاسا تھا، بس تھوڑی دیر اور عزاداران محترم، نہ جانے زندگی ہو نہ ہو، پھر رونا ہو نہ ہو، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ جب 6 ماہ کا بیٹا ہونا تو خدا کی بارگاہ میں یوں پھیلانا، کہا خدا کیا میں اس قابل ہوں اس بچے کو قربان کر سکوں؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر کربلا آنا، کہ جو صبح سے بدن لا رہا ہو، پیاسا بھی ہو، بھوکا بھی ہو، زخمی بھی ہو، مگر جیسے ہی چھوٹا سا بدن ہاتھ میں آیا تو بدن بھاری ہو گیا۔ وہ حسین جو صبح سے بدن لے کر آیا چلا نہیں جا رہا، ایک قدم آگے بڑھا، انا للہ و انا الیہ، پھر قدم پیچھے، پھر قدم آگے، پھر قدم پیچھے۔ مولا کیا ہو گیا؟ کہ مولا جانتے تھے میں خیمے میں لے جاؤں گا ماں مر جائے گی، لیا بچے کو، تپتی ہوئی ریت میں ننھی سی قبر بنائی حسین نے، لٹایا علی اصغر کو۔ مقتل کہتا ہے امام حسین سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین، خاک کو دامن سے جھاڑ کر حسین اٹھ گئے۔ عزاداران محترم، مصیبت اگر اتنی بھی ہوتی، روز عاشورہ گزر گئے، ایک منزل اور التماس دعا، ایک منزل اور، جب بھی یاد آئے تو روئیے گا۔ شام غریباں آئی، انہوں نے بدن گننا شروع کیے، نہیں
وہ ماں جو پہلے ہی مشکل میں ہے، جس کا دامن، جس کی آغوش اجڑ گئی، سوچیں اس کو کیا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا ایک بدن کم ہے۔ کہا کہیں دفنایا تھا، رات کا وقت ہے، دشمن کیسے ڈھونڈے؟ کہا ہاتھوں میں نیزے لیے، خاک کربلا میں، ارے ایک نیزے میں علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا۔